بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے. میں راشد رضا مرکزی، میرے ٹائٹل کو دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے. جو لوگ جڑ رہے ہیں اس پیغام کو شیئر کریں، اور خاص کر میرے پیج پر جو قنوج، فروخ آباد، کانپور اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں سے مجھے خاص کر کے بات کرنی ہے، اور بالعموم سبھی احباب سے میں کچھ ضروری باتیں اس تعلق سے کرنا چاہتا ہوں. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں. کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قنوج میں ایک جگہ ہے سید پور سکری، اس میں ایک شخص نے کوئی خواب دیکھا کہ میرے کھیت کے اندر کوئی مزار ہے، اور اس بنا پر اس نے جو ہے وہاں پر 72 مزاریں بنوا دی. 72 مزاروں کا بننا ہوتا کیا ہے پھر آپ کو سب پتہ ہے. وہاں پر میلہ لگنے لگا، پھولوں کی دکانیں لگنے لگیں، تبرکات کی دکانیں لگنے لگیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور دکانیں چلنے لگیں، اور مزار کی جو حقیقت ہونا چاہیے، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، یعنی جن کے بارے میں جن کی زندگی کے حالات شریعت کے دائرے میں گزرے ہوں، واقعی جو معظم ہستیاں ہیں، اگر وہ واقعی ایسے ان کے حالات زندگی میں گزرے تھے، یا کوئی شخص ایسا تھا، اب تو ٹھیک ہے بنانا. لیکن جب وہاں کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں کسی شخص کا، بس محض ایک خواب دیکھا. ایسے تو مجھے کتنے خواب نظر آتے ہیں، آپ کو بھی خواب نظر آتے ہوں گے، بہت سے آپ لوگوں کو بھی خواب نظر آتے ہوں گے کہ فلاں جگہ مزار ہے، فلاں جگہ نئے نئے مزار دکھائی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم وہاں جا کر کے ہم مزارات بنوا دیں تو پورے ہندوستان میں مزار ہی مزار ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس علاقے کے جو اکابر علماء ہیں وہ اس چیز پر قدغن اور کیا نام ہے اس چیز پر روک کیوں نہیں لگا رہے ہیں. وہ گرسہائے گنج کے جو علماء اکرام ہیں، قنوج کے جو علماء اکرام ہیں، خاص کر بھائی مکنپور میں بھی مولانا لوگ ہیں، وہ لوگ بھی جا کر کے اس کے جب کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، فرضی مزارات بنا کر کے اور قوم کو گمراہ کرنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، تو اس پر قدغن کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے. جتنا پیسہ وہاں لوگ جانے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ اس کو شیئر کریے اور پیغام کو عام کریے. جتنا پیسہ لوگ بسیں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، مرادیں پوری ہو رہی ہیں. ارے تیری مراد سب سے پہلے تو مسجد میں پوری ہوگی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرے گا تب جا کر کے پوری ہوگی. اور اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے بزرگان دین ہیں، خواجہ غریب نواز سرکار صابر پاک کلیری، نظام الدین اولیاء، مخدوم اشرف سمنانی. آپ ان بزرگان دین کے جن کے بارے میں آتا ہے، جن کے بارے میں پڑھا ہے، جنہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے، تو ان کے مزارات پہ آپ جائیے، وہاں سے ان کی زندگی کے پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریے. اور جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں تھے، کبھی وہ تھے بھی یا نہیں تھے، ان کے کیریکٹر کیسا گزرا، ان کی لائف کیسی گزری، تو ہماری عوام جو ہے بس اس پر جو ہے دھیان دینے میں زیادہ لگی پڑی ہے. پوری بسیں بھر بھر کے چار ایک گاؤں سے، اور گاؤں کے لوگ رہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. کوئی پڑھا لکھا طبقہ، شہر کا سمجھدار طبقہ آپ کو نہیں ملے گا. بس وہی گاؤں کے جن کو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بھوت کو، مطلب سب سے بڑا جنات اور بھوت ان کے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہی لوگ جا کر کے وہاں پر معاملات اپنے گناہ میں داخل ہو رہے ہیں بلا وجہ. جو ہے مزار کی طرح اس پہ جو ہے بیہیورس کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ. بالکل غلط ہے، ایک دم جہالت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. بلکہ اولیاء اکرام جو مکنپور اطراف میں اولیاء اکرام ہیں، ان کی روحوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. یہ بہت غلط بات ہے. ابھی جامعۃ الرضا کے بارے میں پتہ نہیں ہے، گائیڈ لائن جو حکومت کی آئے گی اسی اعتبار سے جامعۃ الرضا کھلے گا. تو میں اس ٹاپک پہ بڑا دل بے چین تھا. مطلب سرکار سیدی اعلیٰ حضرت مرکزی دارالافتاء سے فتویٰ بھی آ چکا، تو کچھ لوگ تو بریلی کے بغض و حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں اس چیز کو. فتویٰ جو دیتا ہے مفتی، تو وہ اپنے گھر کی بات نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں جو حکم ہوتا ہے، جو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اس کو ایک مفتی بتاتا ہے. آپ مانیے یا اس کو مت مانیے.
لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ علماء کرام کی بات نہیں مان رہے ہیں. اب بھی کئی فون میرے پاس ایسے آئے, میرے پاس میسیج ایسے سے آئے. ایک مولانا صاحب کا میرے پاس فون آتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریئل فتویٰ ہم کو دیجیے, اور ہمارے گاؤں سے باقاعدہ 2 بسیں تیار ہیں وہاں جانے کے لیے, وہی فرضی مزاروں پہ, انہی فرضی مزاروں پہ جانے کے لیے ہمارے یہاں کی بسیں تیار ہیں. تو میں نے ان کو فتویٰ بھیجا. وہ مولانا صاحب سمجھا رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں لو تم وہابی ہو گئے. وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرضی مزارات کو مت مانیے, اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ ہے, علماء کرام, علماء متقدمین سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ فرضی مزار فرضی ہوتا ہے. جہاں کسی بزرگ کی کیا نام ہے کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کی کوئی زندگی نہیں گزری ہے, تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جو بزرگ جن کی تاریخ آتی ہے, جن کے اخلاق و کردار آئے ہیں, اور جن کی زندگی سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے, ان کی سیرت پہ آپ عمل کریے, ان کے مزارات پہ جائیے, ان سے فیض حاصل کریے. لیکن اس کو نہیں مان رہے ہیں. بس کیا مرادیں پوری ہو رہی ہیں. ابھی تو آپ کوئی بھی مولانا لے کر کے بیٹھ جائے, ہر گھر کے باہر عورتیں بھی کھیلنے لگیں گی, پیشیاں بھی لینے لگیں گی. وہ جو مزارات پہ معاملات ہوتے ہیں وہ سارے معاملات کوئی بھی مولانا کر سکتا ہے. کہیں بھی آپ مزار بنا دیجئے, کہیں پر بھی آپ مزار بنا دیجئے, سمجھ رہے ہیں آپ. وہاں پر پہ عورتیں آنے لگیں گی, وہاں پیشی بھی پڑنے لگے گی. وہاں پہ جو معاملات ریئل مزاروں پہ ہوتے ہیں وہ معاملات فرضی مزاروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ جو فرضی مزارات پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اچھے مزارات والے جو اولیاء کرام ہیں ان کی روحوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور خود کو گناہ میں داخل کر رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار اس علاقے کے علماء کرام ہیں جو قنوج اطراف میں رہتے ہیں. میں اگر یہ ویڈیو آپ وائرل کریں, اس کو شیئر کریں, تو ہو سکتا ہے ان علماء کرام, میرے پاس بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں گرسائے گنج کے, قنوج کے, فروخ آباد, فتح گڑھ کے, اور جہاں یہ کیا نام ہے کانپور چھیتر کے, بلہور وغیرہ کے, مکن پور کے بہت سے علماء کرام, ادھر بلرام شریف کے علماء کرام بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو قانونی دائرے میں رہ کر اس پر چیز پر پابندی لگوائیے. بلا وجہ ہماری قوم کا پیسہ وہاں پر جا کر کے خرچ ہو رہا ہے جو وہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ خرچ ہو رہا ہے, پیسے کی بربادی ہو رہی ہے. جتنا پیسہ بس کے خرچے میں دے رہا ہے, جتنا پیسہ وہاں لنگر چلو غریبوں میں کھلا رہا ہے وہ بات ایک الگ ہے, وہ کھلانا چاہیے, لیکن وہ کسی اور کے نام پر بھی آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن پیسے جو جا رہے ہیں بس میں, وہاں گھومنے کے لیے 3 دن 4 دن خرچ ہو رہا ہے بلا وجہ, اور مزار بھی ہے نہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ, اور عورتیں بھی جا رہی ہیں بلا وجہ, عورتیں بھی جا رہی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, ملن سماروہ بنا لیا, لڑکے لڑکیوں کا ملنے کا ایک اڈا بنا ہوا ہے. وہ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, بہت سے جو علماء سنجیدہ علماء ہیں, بس وہ یہ ہے کہ مخالفت کون کرے, سامنے کون آئے, سمجھ رہے ہیں آپ, کون کس سے لڑے. مسئلہ تو یہ ہے نا, زیادہ لڑیں گے تو پھر وہ لڑائی ہوگی, لڑائی کے بعد وہ پولیس FIR وغیرہ کر دے گی. تو یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی لوگ حقیقت نہیں بول پاتے. لیکن سچائی یہ ہے, جو غلط ہے اس کو غلط کہیے آپ. وہ فرضی ہے, مزارات فرضی ہیں, ان کا کوئی حقیقت نہیں, بلکہ ہے ہی نہیں مزار. ایک ہوتا ہے مزاروں کا نکلنا اور ایک ہوتا ہے مزار بنانا. تو وہاں مزار بنائے گئے ہیں, نکلے نہیں ہیں. جی بہت شکریہ مولانا مرشد صاحب. مزار نکلے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں بھیا, بنائے گئے ہیں. تو آپ ایسے مزارات پر وہاں کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے, پرشاسن سے بھی کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جب مزار ہے ہی نہیں تو وہاں یہ اس طریقے کی بدعت نہ پھیلے, نہ مطلب عروج نہ پائے, اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جائے. کیونکہ قوم کا پیسہ میرے MB نہیں ہے بھائی, تو قوم کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے, جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگنا چاہیے. ارے جتنا پیسہ تم بس کے کرائے میں خرچ کر رہے ہو اتنا پیسہ امام صاحب کو دے دو, اپنے علاقے کے مفتی صاحب کو نذرانہ دے دو, وہاں کے مدرسے میں دے دو, مسجد میں دے دو, غریبوں کو دے دو. سمجھ رہے ہیں آپ, بچی کی شادیاں کرا دو. 20 ہزار میں, 25 ہزار میں, 15 ہزار میں لوگ بس کر کے لے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, تماشا بنا کے رکھ دیا, تماشا. تو پہلی بات تو وہاں کوئی مزار ہے نہیں, اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو بغیر ثبوت شرعی کے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل غلط ہے. آپ سب لوگ اس کا بائیکاٹ کریں, اس کا بائیکاٹ کریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, سب جگہ سے, کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور علماء کرام اپنی اپنی مساجد میں, کیونکہ خاص کر یہ UP کا معاملہ ہے, تو UP کے علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اس تعلق سے بتائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے UP کے اندر بڑے بڑے اکابر مشائخ ہیں. بدایوں شریف میں آپ لے لیجئے, مہارارا شریف میں لے لیجئے, کالپی شریف میں لے لیجئے, کچھوچا شریف میں لے لیجئے. یہ سب UP کے بزرگان دین ہیں. ہمیں اور فرضی جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں اور فالتو جگہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مزار اچھے ہیں، جن کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے، جن سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، انہی مزارات پہ آپ جائیں، اپنا پیسہ وہاں لگائیں. مثال کے طور پہ ان کا فیض حاصل کریں، وہاں جا کر کے غریبوں کی مدد کریں. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو میرے اس پیغام کو آپ سبھی حضرات شیئر کریے. اور یہ جو خرافات قنوج ضلع میں پھیل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، پورے ہندوستان کے مزاروں پہ جانے والے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے غیر مقلدوں کو فائدہ ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کو یہ موقع کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ یہ موقع کیوں دے رہے ہیں جب وہاں کوئی مزار ہے ہی نہیں، کہ کوئی بزرگ وہاں گزرا ہی نہیں ہے اس گاؤں کے اندر، سید پور سکری کے اندر کوئی ایسے بزرگ نہیں گزرے. تو ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اس پیغام کو، یہ جو قنوج کے مزارات کے بارے میں چل رہا ہے، یہ بالکل فرضی معاملہ ہے. بریلی شریف سے اس تعلق سے فتویٰ بھی آ چکا ہے. تحریری طور پر آپ اس کو شائع کرائیے، اپنی اپنی مسجدوں سے اعلان کرائیے، اور لوگ اس پہ جانے سے بچیں، وہاں پیسہ خرچ کرنے سے بچیں. جب ان مزارات کی تاریخی نہیں ہے تو بلا وجہ جانے سے، وقت برباد کرنے سے، پیسہ برباد، وہ بہت گناہ گار ہو رہے ہیں. میں اگلی مرتبہ ملوں گا. یہ پیغام کو آپ شیئر کریں. پھر اگلی ویڈیو میں کسی اہم تعلق سے میں ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.